بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. آصف علی زرداری صاحب جو ہے ان کا دیدار ایک بار پھر لوگوں کو نصیب ہوا ہے. آصف علی زرداری صاحب منظر عام سے ملکی سیاسی منظرنامے میں موجود ہوتے ہوئے بھی منظر عام سے غائب تھے. آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے بیچ میں تو اس قدر وہ منظر عام سے غائب تھے کہ عجیب عجیب سی خبریں آنے لگی تھیں. مطلب آصف علی زرداری صاحب کی طبیعت بہت ناساز ہے، اس طرح کی خبریں آئیں. ہم میں سے بعض دوستوں نے یہ تک دعویٰ کر دیا کہ خدا نخواستہ ان کو کچھ ہو گیا ہے، اور اس قسم کی بھی خبریں آئیں. آپ نے دیکھا ہوگا گزشتہ کچھ دنوں میں کچھ ہمارے یوٹیوبر دوستوں نے بھی اور بعض نیوز چینلز نے بھی اس طرح کی خبریں دیں کہ کراچی میں ایک ایئر ایمبولنس آ کر رکی ہے. وہ ایئر ایمبولنس جو ہے آصف علی زرداری صاحب کو ملک سے باہر لے گئی ہے، لے جانے کے لیے آئی ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ سب کچھ ہوتا رہا. آصف علی زرداری صاحب کے حوالے سے اس ناچیز نے ان تمام چیزوں کی تردید کی تھی، اور جب یہ کہا جا رہا تھا کہ کچھ ہو چکا ہے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ بڑا کیٹیگوریکلی میں آپ کو بتا رہا ہوں بلاول ہاؤس میں موجود لوگوں سے بات کرنے کے بعد کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ صرف کرونا وائرس کے دنوں میں اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ایس او پیز سے بھی آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے خود کو محدود کر لیا، بہت محدود کر لیا. اتنا محدود کر لیا ہے کہ وہ اپنے بچوں سے نہیں مل رہے تھے، وہ بلاول ہاؤس کے سٹاف سے نہیں مل رہے تھے. ایک سے دو لوگ تھے جو ان کی دیکھ بھال پر مامور تھے، بہت بیمار ہیں وہ، تو صرف وہ لوگ ان سے مل رہے تھے. ساؤتھ سٹی ہاسپٹل گئے ہیں، ضیاء الدین ہاسپٹل گئے ہیں، مختلف خبریں آنی تھیں. میں نے آپ کو ان تمام کی ڈیٹیل بتائی تھی اور وہ خبر درست ثابت ہوئی ہے. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ آج منظر عام پر آئے ہیں اور کورونا وائرس کے حوالے سے جو ہے وہ ایس او پیز پر کتنی سختی سے عمل کر رہے تھے. آج جو ویڈیو سامنے آئی اس میں ہم نے دیکھ لیا ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب ملنے پہنچے بلاول ہاؤس میں کراچی میں آصف علی زرداری صاحب سے، اور ہم نے دیکھا کہ جو کوریڈور ہے اس میں جب شہری رحمان صاحبہ، نثار کھوڑو صاحب، بلاول زرداری صاحب ان کو لے کر جا رہے ہیں زرداری صاحب سے ملوانے، تو اس میں تمام لوگوں نے جو ہے وہ ماسک وغیرہ لگائے ہوئے ہیں. بلاول صاحب نے تو وہ جو آج کل ڈسکس ہو رہا ہے اجرک والا ماسک وہ لگایا ہوا ہے. لیکن جب زرداری صاحب سے ملنے گئے تو یہ ملاقات کا یہ لمحہ بڑا امپورٹنٹ ہے. زرداری صاحب سے ملاقات میں ہم نے دیکھا کہ زرداری صاحب نے وہ جو آج پی پی ایز کے ساتھ ڈاکٹر ہیلمٹ سا پہنتے ہیں، شیلڈ سی، ٹرانسپیرنٹ شیلڈ، زرداری صاحب نے وہ شیلڈ بھی پہنی ہوئی تھی، ماسک بھی لگایا ہوا تھا، سوشل ڈسٹنسنگ جو ہے وہ زبردست قسم کی مینٹین کی ہوئی تھی. مولانا صاحب شدید فاصلے پر تھے، درمیان میں بلاول زرداری تھے. اس ملاقات کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں، یہ خبریں، یہ ملاقات کن حالات میں ہوئی ہے، اس ملاقات کے مقاصد کیا ہیں، ملکی سیاست کے حوالے سے اس ملاقات میں اہم کیا ہے، ان تمام چیزوں کو اس ویلاگ میں ہم دیکھیں گے. ملاقات کے حوالے سے خبر یہ آ رہی ہے کہ مولانا صاحب جب ملنے پہنچے تو حکومت ڈسکس ہوئی ہے، اپوزیشن کی تحریک ڈسکس ہوئی. مولانا صاحب نے ایک بار پھر شکایت کی ہے کہ اب جو خبریں آپ کے اخبار میں آ رہی ہیں وہ تو الگ ہے، لیکن میں آپ کو ذرائع کے حوالے سے بتا رہا ہوں. مولانا صاحب نے شکایت کی کہ پچھلی بار ہم بہت قریب پہنچ گئے تھے حکومت کے خلاف کامیابی حاصل کرنے کے، لیکن آپ نے بھی اور نون لیگ نے بھی ہمارا ساتھ نہیں دیا. مولانا صاحب نے یہ شکایت کی ہے، بلاول صاحب سے بھی، زرداری صاحب سے بھی. اور زرداری صاحب نے پھر ان کے سامنے کہا ہے کہ ہم حکومت کو ٹف ٹائم بھی دینا چاہتے ہیں، ہم حکومت کو جو ہے اس کی خامیوں کی بھی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، اور ہم اس کو بتانا چاہتے ہیں وہ کہاں کیا غلط کر رہی ہے، لوگوں کی رہنمائی بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن حکومت کسی غیر آئینی طریقے سے جائے اس بات کے ہم حق میں نہیں ہیں. ہم جمہوریت کے اور اس نظریے کے حامی ہیں کہ حکومت کو اپنی مدت پوری کرنی چاہیے، لیکن عوام کی بہتری کے لیے جو ہے اس کی سیاست ہونی چاہیے. یہ زرداری صاحب نے مولانا صاحب پر ایک بار پھر واضح کیا ہے. تو یہ جو سیکنڈ راؤنڈ جس کی تیاری ہو رہی ہے، اس سیکنڈ راؤنڈ سے بھی پہلے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک بار پھر اپنا مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کیا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب پر. گو کے سیکنڈ راؤنڈ کے لیے جائیں گے یہ سب مل کر، اس بارے میں گفتگو ہوئی ہے، اور یہ بھی ہوا ہے کہ مزید اس بارے میں گفتگو کرنی ہے. تو جو ہیلمٹ لگائے ہوئے زرداری صاحب تھے انہوں نے کہا کہ یہ جو حکومت ہے یہ 18ویں ترمیم کی دشمن ہے، یا 18ویں ترمیم جو ہم نے، زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عوام کی فلاح کے لیے ہے، اس کی دشمن ہے. این ایف سی ایوارڈ ہم نے دیا تھا تو یہ اس کی دشمن ہے، اور ان چیزوں کو یہ رول بیک کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے جو ہے ہم اس حکومت کا راستہ روکیں گے. لوگ یہ چاہتے ہیں، اپوزیشن کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ سلیکٹڈ حکومت سے ہمیں نجات دلائیں. تو مولانا صاحب نے اس پر اپنی شکایتیں دہرائی تھیں. اس ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری جو تھے وہ دونوں بڑوں کے درمیان صرف ایک مبصر کا کردار ادا کر رہے تھے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اس ملاقات میں اپنے پولیٹیکل انپٹ کے ساتھ شیئرنگ جو ہے وہ کم کی ہے. تو یہ ملاقات ہوئی ہے، اور یہ ملاقات اب آپ اس کو اس کے حالات کے ساتھ دیکھیں. اس وقت حالات یہ ہیں کہ آصف علی زرداری صاحب
توشہ خانہ ریفرنس ہے, منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں. آصف علی زرداری صاحب شدید مشکلات میں ہیں. اور پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب پہلے بھی انہوں نے مہم چلائی تھی, اب بھی مہم چلا رہے ہیں. مولانا فضل الرحمان صاحب کو پہلے بھی کامیابی نہیں ملی تھی, اب بھی ان کو ان کے جو سیاسی ساتھی ہیں نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی, ان سے وہ اشارہ نہیں مل رہا جس کے مولانا صاحب منتظر ہیں. مولانا صاحب چاہتے ہیں کہ میدان عمل میں نکلیں, باہر آئیں, سڑک پر آئیں, دھرنا دیں, احتجاج کریں, سب ساتھ کریں. اور پھر یہ جو ہے مولانا صاحب کا احتجاج پچھلی بار بھی مذہبی جماعتوں کا ایک سمبولیکلی بڑا محدود احتجاج نہ تھا, تعداد بہت بڑی تھی لیکن کچھ سیاسی جماعت کے مذہبی کارکن ہی تھے, اس کے علاوہ لوگ نہیں تھے. عمران خان صاحب کے دھرنے کا رنگ اس لیے مختلف ہوتا تھا کہ اس میں فیملیز تھیں, عورتیں تھیں, بچے تھے, بچیاں تھیں, چھوٹے بچے تھے, پوری فیملیز ہوتی تھیں, تو وہ ماسز کا نظر آتا تھا, ایک پولیٹیکل پارٹی سے زیادہ ایک پوری موومنٹ نظر آتی تھی. یہ چیز مولانا صاحب کا دھرنا لیک کرتا تھا. اب کی بار اس لیے مولانا صاحب پھر ان لوگوں کو شامل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جو احتجاج ہے کہ مولانا صاحب یہ تو آپ کے مذہب مدرسوں کے جو بچے ہیں اور وہاں کے جو پڑھنے والے ہیں, آپ ان کو جمع کر کے لے آئیں. تو اس احتجاج کو بھی مولانا صاحب اس کو چھڑوانا چاہتے ہیں اسے جان, اور اس لیے وہ جو ہے ان لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں. ان کے مقاصد کیا ہیں؟ زرداری صاحب کے ساتھ ساتھ میاں شہباز شریف صاحب شدید مشکل میں. میاں شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کسی بھی وقت, ابھی ان کی ایک توسیع ہوئی ہے 16 تک کی, اس کے بعد کسی بھی وقت میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہو سکتے ہیں. یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ آج شیخ رشید احمد صاحب نے بتایا ہے کہ نیب کو جو وہ کہتے تھے کہ ٹارزن والے اختیارات مل جائیں گے, وہ ٹارزن والے اختیارات ملنے جا رہے ہیں اور کام ہوگا اور کام تیز ہوگا. یہی بات عمران خان صاحب نے بھی کی, اور عمران خان صاحب نے اس بات کو کرتے ہوئے اپنا ریزالو شو کیا ہے اپنی کیبنٹ کے ارکان پر بھی. انہوں نے جہاں جو اپنے معاونین اور مشیر ہیں ان سے ایک بار پھر کہا کہ آپ کو اپنے ایسٹس ڈکلیئر کرنے ہیں, اس سلسلے میں بھی کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے. اس پر کام نہیں ہوا ہے. جو حکومت کی خامیاں ہیں ہمیں ان پر بات کرنی چاہیے, اس پر کام نہیں ہوا ہے. دوسرا, عمران خان صاحب نے اپنی کیبنٹ کو بھی کچھ ہدایات دی ہیں. تو پھر ساتھ میں ایک بار پھر کہا ہے کہ جو احتساب ہے اس کا عمل نہیں رکے گا. چیئرمین نیب جو ہیں انہوں نے کچھ چیزوں کی منظوری دی ہے, کچھ ریفرنسز پر کام ہو رہا ہے, کچھ چیزیں تیز ہو رہی ہیں. تو یہ جو ہے نیب ایک بار پھر ہم دیکھیں گے کہ ان کے خلاف چیزیں تیز ہونے جا رہی ہیں. اس لیے یہ آپ کو پولیٹیکلی ایکٹیو اور موٹیویٹڈ نظر آ رہے ہیں, ورنہ یہ محدود تھے, کوارنٹین میں تھے. میرا پرابلم کیا ہے اس پوری موومنٹ سے؟ آپ یہ دیکھیے کہ یہ 18ویں ترمیم پر احتجاج کر لیں گے, یہ NFC ایوارڈ پر احتجاج کر لیں گے, یہ کورونا ہماری حکومت, مرکز کی حکومت, ہمیں کام نہیں کرنے دیا گیا, یہ ہمارے مخالف ہیں, یہ سلیکٹڈ ہیں, یہ احتجاج کر لیں گے. کراچی کے حالات دیکھیے, کراچی میں جو حالات ہیں, جتنی لوڈ شیڈنگ ہے, جتنا برا حال ہے, کیا بلاول بھٹو زرداری کو, کیا سندھ حکومت کو, کراچی میں ان کے لیڈرز کو نہیں چاہیے تھا کہ وہ شہر قائد کے لوگوں کے ساتھ نکلتے, ان کے مسئلے کے حل میں بات کرتے, کے الیکٹرک کے خلاف آواز بلند کرتے اور اس مسئلے کے حل کے لیے کوئی کوشش کرتے؟ لیکن زیرو موومنٹ آپ کو ان کی طرف سے نظر آتی ہے. شہر قائد میں اس وقت 16, 18, بعض جگہوں پر 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آج تو کے الیکٹرک نے بھی اس کا اعتراف کر لیا, لیکن یہ اس پر کام نہیں کر رہے. ہمارے یہاں ریسنٹلی چینی کا بحران آیا, انہوں نے اس پر سوشل میڈیا پر آواز اٹھائی, ٹی وی چینلز پر بات کی, لیکن چینی کے بحران پر انہوں نے لوگوں کی باہر نکل کر کوئی موومنٹ چلانے کی, عوامی مسئلے کے حل کے لیے کام نہیں کیا. یہ 18ویں ترمیم ایک عدد مسئلہ ہے, NFC ایوارڈ ایک عدد مسئلہ ہے, لیکن یہ عوامی مسئلہ نہیں ہے. ایک عام آدمی کا چولہا, ایک عام آدمی کی روٹی, ایک عام آدمی کا بجلی کا بل, ایک عام آدمی کی پاکٹ, ایک عام آدمی کی زندگی, اس کے کچن افیئرز کیسے بہتر ہوں, اس سے ہمارے سیاستدانوں کو, یہ اقتدار میں ہوں یا حزب اختلاف میں ہوں, دلچسپی نظر نہیں آتی. یہ اس کی بہتری کے لیے کام کریں, یہ ہمیں نظر نہیں آتا. یہ ہمیں جب بھی نظر آتے ہیں پولیٹیکلی ایکٹیو, موٹیویٹڈ, تو اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ تب جب یہ خود مشکل میں ہوتے ہیں, ورنہ نظر نہیں آتے. آصف علی زرداری صاحب آج سامنے آئیں تو وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے ایکٹیو. آپ جب یہ مشکل میں آئے ہیں تو آپ کو یہ نظر آئے گا کہ یہ لوگ آئے ہیں. اسی لیے جو حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اپنی حکومتیں اور اپنی ذات کے بچاؤ کی کوشش کرتے ہیں. عوام کی سیاست جو ہے یہ نہیں کرتے. یہ جن کے مخالف ہیں وہ خود ان کو اس بات کا تانا دیتے ہیں, لیکن یہ اس پر آپ کو عمل پیرا نظر نہیں آئیں گے. یہ عوامی سیاست, جسے عوام کے مسائل کی سیاست کرنا کہتے ہیں, وہ یہ آپ کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ان کے
حکومت کے خلاف یا حکومت کے مینڈیٹ کے خلاف سلیکٹڈ کہتے ہوئے احتجاج میں اور عمران خان کے احتجاج میں فرق کیا ہے؟ عمران خان صاحب پہلے باہر نکلے تھے. عمران خان صاحب نے باہر نکلنے سے پہلے عمران خان صاحب گئے سپریم کورٹ میں, عمران خان صاحب گئے قومی اسمبلی میں, عمران خان صاحب گئے الیکشن ٹرائیبیونل, ہر فورم پہ اپنی آواز اٹھائی, 4 حلقے کھولنے کا مطالبہ کرتے رہے. جب وہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو اس کے بعد عمران خان صاحب آزادی مارچ لے کر نکلے تھے. ان میں سے کسی نے بھی کسی بھی فورم پر اپنا قانونی حق استعمال نہیں کیا اور یہ حکومت کے خاتمے کا, استعفے کا مطالبہ لے کر آ گئے. انہوں نے اپنے مطالبے کو لیجیٹیمیٹ اب تک ثابت نہیں کیا ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.